بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے رہو: اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 423 میں یہ دعا مذکور ہے۔ یہ دعا بہت جامع اور مفید ہے اور اس میں 5 چیزوں کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ بخشش کی درخواست ہے جو کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، یہ رحمت کی درخواست ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور اپنے بندوں کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ وجبرنی، اور میری کمیاں دور فرما دے، یہ جبر کی درخواست ہے، یعنی اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے نقصان کو پورا کرے اور ہمیں مشکلات سے نجات دے۔ واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، یہ ہدایت کی درخواست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں حق کا راستہ دکھائے۔ آخری اور 5واں نمبر، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما، یہ رزق کی درخواست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق اور پاکیزہ رزق عطا کرے۔ یہ دعا بہت جامع ہے اور اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کی درخواست ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ دعا عام دعا کے طرح نہیں، یہ ایک مجرب اور 5 چیزوں کی درخواست کی گئی دعا ہے جو کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں وہ رزق دے گا جو تمہیں چاہیے، جیسے کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح کو خالی جھولی کے ساتھ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا آتے ہیں۔ آیا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا اور اس کی رضا پر راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ ہم پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمارے لیے بہترین راستہ چنتا ہے۔ کیا آپ کو اس حدیث کے متعلق اور بھی معلومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ضرور لکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔